الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ ومن اتبع سنتہ اجمعین فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ بفضل اللہ سبحانہ وتعالی آج سورہ الذاریات کا ذکر ہوگا۔ سورہ الذاریات ترتیب نزول کے حساب سے 67 سورہ ہے اور ترتیب تلاوت کے حساب سے اس وقت قرآن کی 51 یا 51 سورہ ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، اس میں 60 آیتیں ہیں اور تمام کی تمام کا نزول جو ہے وہ مکہ میں ہوا ہے۔ اور اس میں موضوعات ہیں، ان میں خاص طور پہ ذکر ہے ہواؤں کا۔ ذاریات کہتے ہیں کہ جو ہوائیں جو چلتی ہیں جو کہ اڑاتی ہیں، بکھیرتی ہیں۔ قرآن میں کئی قسم کی ہواؤں کا ذکر ہوا ہے اور ان میں 26 قسم کی ہواؤں کا ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے ایک ہوتی ہے ہوا جس کو کہتے ہیں کہ ہوا چلتی ہے، پھر دوسری قسم کی جس کو ونڈز کہتے ہیں، ایک دوسری قسم کو کہتے ہیں اسٹارم یعنی کہ جو طوفانی ہوتی ہے۔ تیسری ہوتی ہے فلڈ یعنی کہ جو سیلاب کرتی ہیں۔ چوتھی ہوتی ہے تھنڈر جس میں آواز بھی ہوتی ہے۔ پھر پانچویں جو کیفیت ہے جو فطرت نیچر میں ہوتی ہے وہ ارتھ کوئک ہوتا ہے۔ تو قرآن میں جن کا ذکر ہے ایک ہوتی ہے ریح کہتے ہیں ہوا کو یا ونڈز کو۔ پھر اس کے بعد ایک ہوتی ہے طیبہ کہتے ہیں جو اچھی ہوتی ہیں، جو فائدہ مند ہوتی ہیں، جو صاف ہوتی ہیں یا فیئر جن کو کہا جائے۔ پھر دوسری طرح کی ہواؤں کا ذکر جو قرآن میں کیا گیا ان کو کہتے ہیں بشرا یعنی جو خوشخبریاں لاتی ہیں، جو ایسا ہوتا ہے کہ جس سے انسان کا دل خوش ہوتا ہے۔ پھر تیسری ہوتی ہیں لواقع جو ہوتی ہیں یہ وہ ہوتی ہیں جن سے پودوں کے اندر کہہ لیتے ہیں نا فرٹیلائزیشن یعنی پالینیشن ہوتی ہے۔ اس کے یہ باہر میں آتی ہیں جب کہ پودے جو ہیں ان میں سے بیجے جو ہیں وہ نکلتے ہیں، اڑتے ہیں اور دوسرے درختوں سے بیجوں سے مل کر کے درخت بنتے ہیں۔ اور چوتھی ہوتی ہے فتثیر یہ ہوتی ہے کہ جن سے اٹھتی ہیں، امید بڑھاتی ہیں اور بادلوں کو اٹھاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد پانچویں قسم ہے اس کو تصریف کہا گیا قرآن میں، جو کہ بدلتی رہتی ہیں، چینجنگ ہوتی ہیں جن کو۔ چھٹی قسم کو العقیم کہتے ہیں، یہ ڈسٹرکٹیو ڈیوسٹیٹنگ ہوتی ہیں یعنی تباہ کن ہوتی ہیں، جس سے تباہیاں آتی ہیں۔ پھر ساتویں ہوتی آصفن یعنی کہ جو آندھی کی طرح کی ہوتی ہیں، جن میں طوفانی کیفیت ہوتی ہے، یہ بہت نقصان دہ ہوتی ہیں، وائلنٹ ہوتی ہیں، شدت پسند ہوتی ہیں اور اسکویلنگ ہوتی ہیں اور یہ اسٹارمی کہلاتی ہیں۔ اور یہ پھر اس کے بعد آٹھویں قسم ہے آسقتن یہ ہوتی ہیں جن میں جھکڑ چلتے ہیں، ان کو کہتے ہیں گسٹ اینڈ فاسٹ، تیز جھکڑ آتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک ہوا ہے اس کا نام ہے سرسرن، قرآن میں آیا ہے اور ان کو کہا جاتا ہے جو ہود علیہ السلام اور عاد کی قوم پہ آئی تھی، جو کہ بہت ہی ریگرس ہوتی ہیں، ریجنگ ساؤنڈ ہوتی ہیں ان میں، یعنی جو بہت شدت کے ساتھ آتی ہیں اور ان کے اندر خوفناک آوازیں ہوتی ہیں، ان میں کولڈ ٹھنڈ ہوتی ہے، ان میں برف بھی جمی ہوئی ہوتی ہے اور پھر وہ جو ہیں وہ جھکڑ کی طرح تیزی سے طوفانی طور پہ آتی ہیں اور لوگوں کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ پھر اس کے بعد 10ویں قسم ہے اس کو حاسبہ کہا جاتا ہے، جس میں پتھر ہوتے ہیں اور یہ وہ ہوتی ہیں کہ جو کہ بڑی شدید قسم کی قاتل قسم کی ہوائیں ہوتی ہیں، ڈیڈلی ہوتی ہیں اور یہ طوفانی ہوائیں ہوتی ہیں اور ان میں پتھر بھی شامل ہوتے ہیں۔ پھر 10ویں طرح جو ہے حاسبہ کا ذکر کیا تھا، 11ویں ہے وہ سموم کہلاتی ہیں۔ سموم ہوائیں جو ہوتی ہیں وہ ان میں آگ بھی شامل ہوتی ہے جو کہ جلا دیتی ہے۔ پھر اس کے بعد 12ویں ہیں جن کو والذاریات کہا جس کی صورت کا نام ہے والذاریات، یہ وہ ہوائیں ہوتی ہیں جو کہ پھیلا دیتی ہیں، پھیلانے والی ہوائیں یعنی چیزوں کو اٹھا کر کے پھیلا دیتی ہیں، بادلوں کو پھیلا دیتی ہیں اور خوشخبریاں لاتی ہیں۔ وصابہ وابل پھر یہ ہوتی ہیں طوفانی بارش جس کو رین اسٹارم کہتے ہیں نا، جھڑی لگی ہوئی۔ پھر اس کے بعد 14ویں قسم کی طوفانی بارش ہوتی ہے جس کو فلڈ اور سونامی یا ہریکین بھی ہوتا ہے جن سے۔ پھر اس کے بعد 15ویں قسم کی بارش کو کہا جاتا ہے سیل العرم جو ہے یہ طوفانوں کی طرح ہوتی ہیں اور یہ جو بندے ہوتے ہیں، ڈیمز ہوتے ہیں، ان کے اوپر یہ توڑ دیتی ہیں۔ پھر اس کے بعد آتی ہے طغى الماء یعنی یہ وہ طوفان ہوتا ہے جو کہ حدوں سے گزر جائے یعنی فلڈ بیانڈ لیمٹس۔ پھر ایک 17ویں قسم کی ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں رمادن یعنی ان میں راکھ ہوتی ہے، یعنی دیکھیں جب وہ آپ کا آتش فشاں پھٹتا ہے تو راکھ پھیل جاتی ہے ساری طرف۔ پھر 18ویں قسم ہوتی ہے المرسلات عرفا یعنی یہ دل خوش کرنے والی ہوائیں ہوتی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد 18ویں قسم کی ہوتی ہے نشرن جو ہوتی ہیں یہ دور تک کے پھیلتی ہیں، فار اینڈ وائڈ اسپریڈنگ، یہ ایسی ہوائیں جو پھیل جاتی ہیں اور دور تک ان کی
کیفیت محسوس ہوتی ہے۔ 20ویں قسم ہے اس کو کہتے ہیں یسکن الریاح، یہ یعنی کہ جو کہ ٹھہری ہوئی ہوا ہوتی ہے جس میں اسٹڈینس ہوتی ہے۔ اور پھر اس کے بعد 21ویں ہیں اس کو رخا کہتے ہیں، جو کہ جینٹلی سافٹلی چلتی ہیں، کہتے ہیں نا دھیمی دھیمی ہوائیں آ رہی ہوتی ہیں اور چل رہی ہوتی ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے 22ویں قسم اس کو کہتے ہیں کسیب۔ کسیب جو ہوتی ہیں یہ بڑی وائلنٹ کلاؤڈ برسٹ، یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ طوفان آتا ہے، جھکڑ چلتے ہیں اور ایک دم تڑک کے بجلی چمکتی ہے اور پھر اس کے بعد اس میں سے آگ بجلی کڑکتے ہوئے نکل جاتی ہے۔ پھر رعد کہتے ہیں جس میں تھنڈر ہوتا ہے، یعنی آواز ہوتی ہے، جس وہ طوفانی بارش جو کہلاتے ہیں کہ کہلاتا ہے نا تھنڈر اسٹارم ہوتا ہے جس میں آگ بھی نکل ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد ہے برق، یعنی وہ جن میں بجلی بھی چمکتی ہے۔ پھر الصواعق یعنی پھر اس کے اندر ساؤنڈ ہوتی ہے، بہت شدید قسم کی آواز نکل رہی ہوتی ہے۔ تو اس قسم کی 25 قسم کی ہواؤں کا قرآن میں ذکر ہے، جو کہ سائنٹیفکلی بھی ایکسیپٹیڈ اور انڈرسٹوڈ اور نالج ہے۔ اور اس کے بعد اس کو سورہ الذاریات کو سنتے ہیں، یہ ایک مختصر اس کا تعارف تھا ہواؤں کا، کیونکہ یہ صورت ہواؤں سے متعلق ہے اور اس میں بہت سارے ذکر ہیں۔ ان میں حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط کا، حضرت موسیٰ کا، حضرت نوح کا، قوم عاد و سمود کا ذکر ہے۔ اور ان سب کے گناہ کیا تھے؟ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تھی۔ ان کو حکم کیا تھا کہ سوائے اللہ کے کسی کی عبادت نہیں کرو۔ عبادت کا مسئلہ ہے اور ایک دوسرے کا خیال کرنا، ضرورت مندوں کی حاجت پوری کرنا، کوئی مانگے تو اس کی ضرورت کو پورا کرنا۔ سنتے ہیں، اور اس میں پہلے ذکر ہے گناہ گاروں کا، قریش کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور اس طرح ستارے کافروں کے لیے ہے جو حضور سے، حضور کی نبوت، حضور کی رسالت اور قرآن پہ ایمان نہیں رکھتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بتایا کہ بجائے مجھ میں تلاش کرنے کے، میرے نبی سے یہ نہیں بولو کہ اللہ ہمیں دکھاؤ، میری تخلیق میں جو آسمانوں میں، زمین میں، تمہاری ذات میں، اس کو سمجھو۔ آیت کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والذاریات ذروا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بکھیرنے والیوں کی قسم جو اڑ کر بکھیر دیتی ہیں۔ فالحاملات وقرا، پھر پانی کا بوجھ اٹھاتی ہیں۔ فالجاریات یسرا، پھر آہستہ آہستہ چلتی ہیں۔ فالمقسمات امرا، پھر چیزیں تقسیم کرتی ہیں انما توعدون لصادق، کہ جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے وہ سچا ہے، وان الدین لواقع، اور انصاف کا دن ضرور واقع ہوگا۔ والسماء، اب یہ اللہ تعالیٰ نے ایک تو تمہید باندھی ہے اس بات میں کہ ہوائیں ہیں، بارش لاتی ہیں، بوجھ اٹھاتی ہیں، پھیلا دیتی ہیں۔ اب ذکر ہو رہا ہے آسمانوں کا، اور آسمان میں جو راستے ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، جس کو آج کی سائنٹیفک زبان میں دو طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ بلیک ہولز کہا جاتا ہے کہ اس سے ایک دوسری اسپیس میں چلے جائے گا انسان، جس طرح سے اسلامی عقائد کے مطابق 7 آسمان ہیں، ممکن ہے یہ راستہ ہو، ایک آسمان سے دوسرے آسمان میں جانے کے دروازے ہوں۔ اور دوسرا یہ اسٹرنگ تھیوری ہے، جو کہ یعنی کہ ایک پیرل یونیورس ایگزسٹ کرتی ہے، آپ اس میں جا کر کے پہنچ سکتے ہو۔ جس طرح سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج ہوئی تھی، تو آپ نے جو اسلامی طریقے سے جو علماء نے بیان کیا ہے کہ بیت المقدس جہاں پہ مسجد اقصیٰ ہے، جہاں پہ قبہ خضرا ہے، جو ڈوم آف دا راک کہا جاتا ہے، وہاں سے آسمانوں پہ چڑھنے کے راستہ سب سے قریب راستہ ہے، اس لیے وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا فرمائی گئی تھی۔ تو یہ وہ ان قسم کی چیزوں کا ذکر ہے جو ہمارے عقیدے کے مطابق ہو سکتا ہے۔ باقی اللہ عالم بالصواب۔ اگلا آیت نمبر 7 سنتے ہیں۔ والسماء ذات الحبك، اور آسمان کی قسم جس میں رستے ہیں۔ انکم لفی قول مختلف، کہ اے اہل مکہ تم ایک متناقض بات میں پڑے ہوئے ہو۔ یؤفک عنہ من افک، اس سے وہی پھرتا ہے جو اللہ کی طرف سے پھیرا جائے۔ قتل الخراصون، اٹکل دوڑانے والے ہلاک ہوں۔ الذین هم فی غمرۃ ساہون، جو بے خبری میں بھولے ہوئے۔ یسألون ایان یوم الدین، پوچھتے ہیں کہ جزا کا دن کب ہوگا۔ یوم هم علی النار یفتنون، اس دن ہوگا جب ان کو آگ میں عذاب دیا جائے گا۔ ذوقوا فتنتکم هذا الذی کنتم به تستعجلون، اب اپنی شرارت کا مزہ چکھو، یہ وہی ہے جس کے لیے تم جلدی مچایا کرتے تھے۔
تو آیت نمبر 14 تک کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کلام فرمایا کافروں کے لیے کہ یہ پوچھتے ہیں کہ قیامت کا دن کب آئے گا. یہ آخری ادوار ہے حضور کا جو مکہ مکرمہ میں آپ کا موجود ہونا تھا. مسلمانوں پہ وقت کی تنگی تھی. اللہ تعالیٰ کا انداز کلام کا نزول جو ہے وہ سخت ہو رہا ہے اور ان کو تنبیہاں بھی بڑی شدت سے ہو رہی ہیں. جتنا وہ مسلمانوں کے ساتھ بدسلوکی کر رہے ہیں ان کو نقصان پہنچا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ بھی ان کے ساتھ سخت کلام فرما رہے ہیں کہ یہ اپنی بے خبری میں بھولے ہوئے ہیں, عیاشی میں پڑے ہوئے ہیں اور اپنے تکبر میں کہ ہم جو ہیں چنے ہوئے لوگ ہیں, ہماری زبان, ہمارا جو اخلاق ہے, جو بھی ان کا ماحول تھا, اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے تھے. جیسے عرب دوسروں کو عجم کہتے تھے, یعنی کہ دوسرے گونگے ہیں, زبان ہمارے پاس. کسی نہ ہر قوم کو ایک چیز پہ اپنی فخر ہوتا ہے, ان کو اپنی زبان پہ بڑا فخر تھا اور اپنے عرب ہونے پر بڑا ان کو وہ تھا, تکبر تھا. اور یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام مانتے تھے. تو یہ قریش کا یہ معاملہ ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جب ہمارے نبی آ گئے تو تمام چیزیں جو ہے ان کے تابع ہو گئیں اور ان کو عبادت کے لیے ان کا طریقہ, ان کی سنت, ان کی پڑھائی ہوئی تعلیم اور ان کا بنایا ہوا دین کا طریقہ, راستہ صراط مستقیم, اس پہ تم کو آنا ہے. اگر نہیں آؤ گے تو پھر قیامت کے دن پھر وہ آگ اور وہ اس کا جو وعدہ ہے وہ پورا ہوگا اور تم آگ میں جب جلائے جاؤ گے تو پھر تم سے کہا جائے گا کہ اپنی شرارت کا مزہ چکھو. اب جہاں بھی قرآن جہنم کا اور مجرم کا ذکر کرتا ہے وہاں جنت اور مومنوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. تو آیت نمبر 15 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنین سے کلام فرمایا ہے. آیت کو سماعت فرمائے. ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک پرہیزگار بہشتوں اور چشموں میں عیش کر رہے ہوں گے. آخذین ما آتاہم ربهم انہم كانوا قبل ذلك محسنین, اور جو نعمتیں ان کا پروردگار انہیں دیتا ہوگا ان کو لے رہے ہوں گے, بے شک وہ اس سے پہلے نیکیاں کرتے تھے. كانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون, رات کے تھوڑے سے حصے میں سوتے تھے. وبالاسحار هم یستغفرون, اور اوقات سحر میں بخشش مانگا کرتے تھے. وفي أموالهم حق للسائل والمحروم, اور ان کے مال میں مانگنے والے اور نہ مانگنے والے دونوں کا حق ہوتا ہے. وفي الأرض آيات للموقنين, اور یقین کرنے والوں کے لیے زمین میں بہت سی نشانیاں. وفي أنفسكم أفلا تبصرون, اور خود تمہارے نفوس ہیں تو کیا تم دیکھتے نہیں. وفي السماء رزقكم وما توعدون, اور تمہارا رزق اور جس چیز کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے. فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون, تو آسمان اور زمین کے مالک کی قسم یہ اسی طرح قابل یقین ہے جس طرح تم بات کرتے. تو ان المتقین فی جنات وعیون, بے شک ایمان والے, تقوی والے, جو لوگ اللہ کو ہر وقت اپنے سوچ میں رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سمیع ہے, بصیر ہے, حاضر ہے, ناظر ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے, سن رہا ہے, ہماری ہر بات کا اس کو علم ہے, تو وہ پھر جنتوں میں اور ان کے پاس ہوں گے اور ان کے پاس چشمے بہہ رہے ہوں گے اور جو کہ عیش و عشرت کی زندگی میں ہوں گے. یہ اس کے مقابلے میں جن پہ عذاب اور آگ ہوگی ان کے مقابلے میں ان کو عیش اور اس وقت دنیا کی سختی جھیلنے کا اجر ملے گا. آخذین ما آتاہم ربہم, اور ان کی نعمتیں انہیں ملیں گی جو ان کے رب نے عطا کی ہیں. انہم کانوا قبل ذلک محسنین, اور بے شک یہ وہ لوگ تھے جو اس سے پہلے یعنی جنت کے آنے کے پہلے, وہ قیامت کے آنے سے پہلے احسان کرتے تھے. یعنی اپنی موت سے پہلے اپنی زندگی میں احسان کیا ہے, کسی چیز کو خوبصورتی سے ادا کرنا, اس کے اندر محبت, شفقت, رسانیت اور اس کے اندر خلوص کے ساتھ اللہ کی عبادت کرنا اور اپنے انسانوں کا اور اللہ کی مخلوق کا خیال کرنا. اس میں اگلی آیت میں آیا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, یعنی ہم نے تمام کائنات کو تو تمہارے لیے بنایا اور تمہیں ہم نے اپنے لیے بنایا کہ تم ہماری عبادت کرو گے. تو آخذین ما آتاہم ربہم انہم کانوا قبل ذلک محسنین,
کانو قلیلا من اللیل ما یہجعون، تو یہ تھوڑا سا سوتے تھے، رات میں اکثر کھڑے رہتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تہجد کا بھی ذکر ہے، نوافل کا بھی ذکر ہے، اور دوسروں سے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کا معاملہ ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، اور صبح کے وقت بخشش مانگا کرتے تھے سحر میں، یعنی رات بھر عبادت کرنے کے بعد ایک بندہ صبح اللہ تعالیٰ سے فجر کی نماز میں اور تہجد کی نماز میں اللہ تعالیٰ سے اپنا بندہ بخشش مانگے کہ رب یا اللہ میں نے تیری عبادت کا حق ادا نہیں کیا۔ وفی اموالہم حق للسائل والمرحوم، اور پھر اپنے مال میں وہ سمجھتے ہیں کہ حصہ ہے مانگنے والوں کا، اور جو محروم رہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت اور عمل سے، اللہ تعالیٰ کی حکمت اور امر سے، یعنی جو لوگ پوچھتے ہیں آپ سے مدد مانگیں تو کبھی کسی سائل کو لوٹانا نہیں چاہیے، جتنی ہو سکے استطاعت مدد کرنے چاہیے، لیکن اس کو اگر نہیں کر سکتے ہیں اس کو نرم لہجے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ تو لوگوں سے قرض لے کر کے سوال کرنے والی کی مدد فرماتے تھے۔ والمرحوم، اور جو محروم ہیں، محروم یعنی وہ لوگ جن کے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے، ان کا خیال کرنا، ان کو کھلانا پلانا، ان کی خدمت کرنا۔ وفی الارض آیات للموقنین، اور زمین میں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ڈھونڈتے ہیں، یعنی یہ زمین کا وجود، ہر چیز، یعنی چرند پرند، درخت، پہاڑ، سمندر، دریا، کائنات، جانور، یہ تمام مخلوقات، ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں۔ تو ایمان والا جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس کی نشانیوں میں تلاش کرتا ہے، ایمان لاتا ہے۔ کافر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تلاش کرنا چاہتا ہے، جو کہ کوئی انسان نہیں کر سکتا، کیونکہ انسان میں اس طرح کی استطاعت ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچان سکے۔ وفی انفسکم، اور پھر تمہارے اپنے نفس میں، افلا تبصرون، کیا تم نہیں دیکھتے؟ تب بصر کہتے ہیں دیکھنے کو، یعنی تم اس بات کی بصیرت نہیں رکھتے کہ تمہارا خود کا وجود، اس کی بڑی تفصیل اور بڑی میں جو اس پیشے سے منسلک ہوں، میں ایز اے ڈاکٹر میں سمجھتا ہوں۔ آپ دیکھیے کہ ہمیں دنیا میں چیزیں نظر آتی ہیں کیونکہ روشنی ہوتی ہے، اندھیرا ہو جائے تو ہمیں کچھ نہیں نظر آتا، اگر ہمارے کان بند ہو جائے تو سنائی نہیں دیتا، ہماری ناک بند ہو جائے سے سونگ نہیں سکتے، سانس نہیں آ سکتی، منہ اگر زبان خراب ہو جائے تو ذائقہ نہیں لے سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے تمام چیزوں کا وجود جو ہے ہمارے لیے بنایا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا ہماری نشانی کیا ہے۔ اب دیکھیں انسان کا وجود کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ ایک نطقے سے شروع ہوتا ہے، نطفہ ہوتا ہے، اور اس کے اندر ماں باپ کا جو ملتا ہے اسپرم اور اووم، اس سے انسان وجود میں آتا ہے، اور 1 سال کے اندر وہ ایک بچہ بن کر کے مولود ہو جاتا ہے۔ ولادت کے بعد وہ بڑھتا ہے، ایک حد تک کے بڑھتا ہے، نہ اس کو روک سکتا ہے نہ اس کو چلا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد اس کے جسم کے اندر اعضاء، دیکھیے باہر تو روشنی ہے، اندر جسم کی جب پرورش ہوتی ہے، ہر ایک سنگل سیل، 3 ٹریلین سے زیادہ سیل ہیں انسان کے جسم میں، اور ہر ایک سیل دوسرے سیل سے، اس جسم کے اندر تو اندھیرا ہے نا، کوئی روشنی نہیں ہے، لیکن ہر ایک سیل کے ایک پارٹیکل کو پتہ ہے کہ اس کو کہاں جانا ہے، کس طرح سے کام کرنا ہے۔ آنکھوں کا کام ہے دیکھنا، کان کا کام ہے سننا، منہ کا کام ہے بولنا، ذائقے کو محسوس کرنا، ناک کا کام ہے سونگنا، جسم کا ایک کونا حصہ ذرا سے چُبھ جائے سوئی کو کسی جگہ پہ کوئی کانٹا، تب بھی پورا جسم محسوس کر لیتا ہے کہ کانٹا لگا ہے، یعنی اتنا حساس نظام چل رہا ہے ہر چیز کو، ہر جسم کے اعضاء کو۔ اب اناج اگایا جاتا ہے، بیج لگایا جاتا ہے، کون لگاتا ہے ہمیں نہیں پتہ، پھر کھیت کسان کس کا ہے ہمیں بھی نہیں پتہ، پھر اس کے بعد اس کو کاٹا جاتا ہے، اس کو بازار میں لایا جاتا ہے، اس کو ہول سیلر بیچتا ہے، پھر اس کو ریٹیلر بیچتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ہمارے گھر والا کوئی خرید کر لاتا ہے، اس کو پکایا جاتا ہے، ہمارا اس میں کوئی حصہ شامل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد ہمارے سامنے ٹیبل پہ رکھا جاتا ہے کہ اب تم اس کو کھاؤ، ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھائیں، اور صرف ایک فرض امپورٹنٹ ہے، اللہ پہ ایمان رکھنا، یہ بات کا خیال رکھنا کہ یہ اللہ کی عطا سے ہے، اور یہ حلال ہے یا حرام ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہماری ناک سے سونگ کر کے پتہ لگتا ہے کہ کھانے کی خوشبو اچھی، آنکھ سے دیکھ لیا کہ اس میں کوئی گندگی نہیں ہے، کانوں سے سن لیا کہ پک کے تیار ہو گیا، زبان سے ذائقے سے پتہ لگ گیا، اور پھر منہ سے جا کر کے چبا کر کے جب معدے میں جاتا ہے، دیکھیے دانتوں کو احساس نہیں ہوتا، چبا رہے ہوتے ہیں، گرم ہے ٹھنڈا ہے، اس کا کیا ذائقہ ہے، نمک ہے مرچی ہے، تمام ذائقے اس کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر جب آنتوں میں جاتا ہے، معدے میں جا کر کے اس کو پکا کر کے گلا کر کے اس کے تیزابیت سے، اس معدے کی جو اندر تیزاب ہوتا ہے اس سے اس کو کاٹ کر کے اس کو بالکل ہاضمے کے لیے الگ الگ ہو جاتا ہے ایک ایک حصہ، اور پھر وہ آنتوں میں جا کر کے اس کے ساتھ اس میں کیمیکلز ملتے جاتے ہیں، اور وہ آنتوں سے ایبزارب ہو کر کے جسم کے اندر خون کے ساتھ پہنچایا جاتا ہے، اور ہر حصے کو اس کے مطابق حصہ ملتا ہے، ایسا نہیں ہوتا کہ کسی حصے کو کم ملے، اور پھر اس کے بعد وہ جو فضلہ ہوتا ہے وہ باقی نکل جاتا ہے، اور انسان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا کہ مجھے کیا ملا۔ صرف ذمہ داری ہے اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے بعد
اللہ تعالیٰ کے شکر کرو کہ جو تم کو عطا کیا، اور کسی کی عبادت نہ کرو، ایک دوسرے کا خیال کرو۔ اور یہ اللہ کی نشانی ہے آسمانوں میں، اپنی ذات میں، اپنے وجود میں، کہ ہم پھر ایک ہی عمر میں ہم پیدا ہو کر کے دیکھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں جانتے، بڑے ہو جاتے ہیں، پھر سب کچھ جان جاتے ہیں، سب کچھ سمجھ بھی جاتے ہیں، پھر وہی عقل اور شعور سب کچھ چلا جاتا ہے، نہ اپنے قابو، نہ جسم پہ قابو، نہ اپنی سانس پہ قابو، نہ کان پہ قابو، کانوں میں آوازیں سنسناٹ ہوتی ہیں، سر بھنارا ہوتا ہے، آنکھوں میں موتی آ جاتا ہے، دکھتا نہیں ہے، پیشاب کا پیخانے کا قابو نہیں رہتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم اپنی ذات میں دیکھو میں نے تم کو کتنی نشانیاں دی ہیں۔ یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حفاظت فرمائے۔